بسم اللہ الرحمن الرحیم. کشمیر ڈیجیٹل کے ساتھ غلام رضا کاظمی آپ سے مخاطب ہوں. ناظرین، آج 6 ستمبر ہے اور 6 ستمبر پاکستان کی تاریخ کے ایک عام ترین دن تصور کیا جاتا ہے، جس دن بھارت نے پاکستان پر حملہ کیا تھا اور پاکستان نے بھارت کا حملہ پسپا کر دیا تھا. اسی حوالے سے آج پاکستان بھر میں اور آزاد کشمیر میں تقریبات کا سلسلہ جاری ہے. ہم نے کشمیر ڈیجیٹل کے اسٹوڈیو میں دعوت دی ہے تجزیہ کار غلام اللہ اوان ایڈوکیٹ کو. غلام اللہ صاحب، پروگرام میں خوش آمدید. یہ بتائیے 6 ستمبر 1965 کو کیا ہوا تھا؟ ہماری نوجوان نسل کو ذرا اس سے آگاہ کیجیے. اچھا رضا صاحب، ہمارا واسطہ ہمیشہ ہمارا جو پڑوسی ہے ایک مکار دشمن ہے، جس نے ہمیشہ کبھی بھی کوئی موقع ایسا ضائع نہیں ہونے دیا کہ جو ہمیں تکلیف نہ پہنچائے، یا ہمیں تکلیف دے سکتا تھا تو اس نے نہ دی. اسی طرح 6 ستمبر ہندوستان نے پاکستان کے اوپر ایک جنگ مسلط کرنے کی کوشش کی جو تاریخ میں یاد رکھی جائے گی، کیونکہ یہ دنیا کی تاریخ کی ٹینکوں کی سب سے بڑی جنگ تھی جو پاکستان کے اوپر انہوں نے مسلط کی. اور ہندوستان کے جو بڑے بڑے آرمی کے افیسر تھے، انہوں نے اعلان کیا تھا کہ ہم صبح کا ناشتہ جو ہے وہ لاہور کے جم خانے میں کریں گے. اور اسی زوم میں، کیونکہ ہندوستان کے پاس طاقت تھی اور ہندوستان اپنی طاقت کے نشے میں چور تھا، کیونکہ جب تقسیم ہندوستان ہوا تھا تو اس وقت جو پاکستان کو اثاثے ملنے تھے وہ بھی ہندوستان نے ان کے اوپر بھی قبضہ کر لیا. جو فوجی ساز و سامان ہمیں ملنا تھا وہ بھی ہمیں نہیں ملا تھا. ہم نے دنیا سے جو مطلب اپنے دفاع کے لیے چیزیں لینی تھی وہ چیزیں بھی ہمارے پاس میسر نہیں تھی. اور ہندوستان اس وقت کافی طاقتور ملک تھا اور اپنے آپ کو کافی طاقتور ملک سمجھتا تھا. اس نے پاکستان کے اوپر حملہ کر دیا، لیکن جو پاکستان کی قوم ہے اس نے اس جنگ کو بڑی بے جگری کے ساتھ لڑا. اور ہمارے لوگوں نے جو جس قابل تھا، کیونکہ یہ جنگ جو ہے یہ افواج کی جنگ نہیں تھی، بلکہ ایک طرف سے تو افواج تھی لیکن دوسری طرف سے پوری قوم کھڑی تھی. پوری قوم اپنی فوج کی ڈھارس بڑھانے کے لیے ان کے پیچھے کھڑی تھی. جس کا جو کام تھا، کوئی زخمیوں کو اٹھا رہا ہے، کوئی پانی لے کے جا رہا ہے، کوئی ان کے لیے کھانے کا بندوبست کر رہا ہے، دانشور نغمے گا رہے ہیں. قوم کے اندر ایک نیا جذبہ تھا، ایک نیا جنون تھا اور ایک نئی ابل وطنی تھی کہ جس نے جو ہندوستان کا جو اس وقت کا جو حملہ تھا، جو اٹیک تھا، اس کو پسپا کیا. یہاں تک اگر آپ نے تاریخ کو پڑھا ہو تو یہاں تک ہے کہ جو ہندوستان کے ٹینک پاکستان کی طرف بڑھ رہے تھے تو وہاں کے جو مقامی لوگ تھے، جس کے پاس کلاڑی تھی وہ کلاڑی لے کے نکلا، جس کے پاس کچھ اور آلہ تھا وہ لے کے نکلا. اور کچھ لوگوں نے اپنے جسموں کے ساتھ بم باندھے کہ ہم ٹینکوں کے نیچے لیٹیں گے اور کسی بھی بم کو پاکستان کی حدود کو نہیں چھونے دیں گے. اس میں زیادہ تعداد جو وہ نوجوانوں کی تھی. رضا صاحب، اس میں کردار جو ہے وہ خواتین کا بھی بہت زیادہ آپ کو ملتا ہے، آپ کو بچوں کا بھی ملتا ہے، آپ کو نوجوانوں کا بھی ملتا ہے، آپ کو بزرگوں کا بھی ملتا ہے. ہر شعبہ زندگی سے تعلق رکھنے والا جو آدمی تھا وہ اس جنگ کو لڑنے کے لیے بے قرار تھا. اور اس جنگ کے نتائج نے آخر دنیا کو یہ بتایا کہ ٹینکوں کی اتنی بڑی جنگ پاکستان کے اوپر مسلط کرنے کے باوجود پاکستان نے جو بھارت کو جو شکست پائی تھی وہ اپنی لاشیں وہاں پہ چھوڑ کے بھاگے، وہ اپنے ٹینک وہاں پہ چھوڑ کے بھاگے. اور اس وقت بھی جو ہندوستان ہے وہ چیختا ہوا عالمی برادری کی طرف دوڑا کہ وہ پاکستان سے کسی طرح سے اس کو بچائے، کیونکہ اس کو یہ اندازہ تھا کہ اگر، کیونکہ جنگ تو انہوں نے شروع کی تھی، جنگ کو انہوں نے مسلط کیا تھا، ہندوستان کو یہ پورا خطرہ موجود تھا کہ اگر یہاں پہ پاکستان فوج کو اور پاکستانی قوم کو نہ روکا گیا تو ہماری دلی بھی محفوظ نہیں ہوگی، ہمارا بمبئی بھی محفوظ نہیں ہوگا، ہمارا کلکتہ بھی محفوظ نہیں ہوگا، ہماری فیروز پور کی جو تحصیلیں جو تقسیم ہندوستان کے وقت پاکستان میں حصے میں آئی تھی وہ بھی چلی جائیں گی، جو حیدرآباد کا علاقہ جو ہندوستان نے جو قبضہ کیا تھا تقسیم ہند کے بعد وہ بھی واپس چلا جائے گا. تو اس وقت میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت بھی پاکستان کو ایران نے بڑا سپورٹ کیا، انڈونیشیا نے بڑا سپورٹ کیا، ترکی نے بڑا سپورٹ کیا. اور مطلب یہ ایک ایسی جنگ تھی کہ آپ اس کا تصور بھی نہیں کر سکتے کہ ہر شعبہ ہائی زندگی سے تعلق رکھنے والا، پھر فوج کے تینوں شعبے وہ برسر پیکار تھے. اور آپ مطلب وہ جو پاک فضائیہ کے جو پائلٹ تھے محمد عالم، انہوں نے 1 منٹ سے بھی کم ٹائم میں بھارت کے 5 جو ہے وہ محمد عالم نے وہ گرا دیے تھے، ان کے جہاز گرا دیے تھے اور دنیا کے اوپر ایک نیا ریکارڈ قائم کر دیا تھا. دنیا پاکستانیوں کی صلاحیتوں کو پہلے سے جانتی ہے، دنیا کو پاکستان کی صلاحیتوں کا پہلے سے اندازہ ہے. جب ہمارے پاس کچھ بھی نہیں تھا تو ہم نے ہندوستان کو اپنی سرزمین کے اوپر قدم نہیں رکھنے دیا. آج تو الحمدللہ بنیان مرصوص کی صورت میں ہمارے پاس ایک اور ریکارڈ موجود ہے، کیونکہ یہ آج یوم دفاع پاکستان کی بات ہو رہی ہے. آج یوم دفاع پاکستان منایا جا رہا ہے اور یوم دفاع پاکستان 65 سے شروع ہو کے 2025 میں بھی ہماری کیفیت پہلے بھی وہی تھی، آج بھی وہی ہے. جس طرح ہم نے اس دفعہ بھی ہندوستان نے رات کی تاریکی میں ہمارے
ہمارے سویلینز کے اوپر جس طرح اٹیک کیا, اپنے بم برسائے, اور اس کو یہ زوم تھا کہ وہ دنیا کی بہترین ٹیکنالوجی رکھتا ہے, دنیا کی بہترین طاقت رکھتا ہے, اس کے باوجود وہ پاکستان کو سمجھتا تھا کہ پاکستان اس کا مقابلہ نہیں کر سکے گا. لیکن پاکستان کے جو کمانڈر ان چیف ہیں فیلڈ مارشل عاصم منیر نے اور مسلح فوج پاکستان نے جس طرح بھارت کے دانت کھٹے کیے, انہوں نے 65 کی تاریخ کو دہرایا اور دنیا کو یہ بتایا کہ جو مسلمان ہے جس کا اللہ کے اوپر ایمان ہے, تو اس کے سامنے صرف ایک اللہ تعالیٰ کی ذات ہے جو بڑی ہے, ورنہ وہ نہ تو کسی کو سپر پاور مانتا ہے, نہ کسی کو بڑا مانتا ہے, نہ کسی کو طاقتور مانتا ہے. اور جب میدان لگتا ہے تو ہم بے جگری سے لڑتے ہیں, اور پاکستانی قوم نے 1965 میں بھی اس بات کو ثابت کیا, 71 کی جنگ میں بھی ثابت کیا, کارگل وار میں بھی ہم نے ثابت کیا, اور الحمدللہ ثم الحمدللہ کہ بنیان مرصوص ہم نے جو ہے دنیا کو یہ دکھا دیا کہ جو وسائل ہیں, جو اسلحہ ہے وہ ہمارے لیے میٹر نہیں کرتا, ہمارے لیے حب الوطنی میٹر کرتی ہے, کیونکہ ہم پاکستان کے ساتھ محبت کرتے ہیں. پاکستان ہمارا قبلہ کعبہ ہے, ہم اس کے دفاع کے لیے ایک مطلب ہمارے سیاسی اختلافات ہو سکتے ہیں, ایک دوسرے کے ساتھ ہو سکتے ہیں, ہم ایک دوسرے کے خلاف بات کر سکتے ہیں, لیکن جب بات آئے گی پاکستان کے دفاع کی تو ہم اسی طرح لڑیں گے جس طرح 65 میں ہماری قوم لڑی تھی, جس طرح لاہور کے محاذ پہ ہماری قوم لڑی تھی, جس طرح چونڈا کے محاذ پہ ہماری قوم لڑی تھی, جس طرح کشمیر کے محاذ پہ ہماری قوم لڑی تھی, جس طرح جو بنگلہ دیش کے محاذ پہ ہماری قوم لڑی تھی, ہم ہمیشہ اسی طرح سیسا پلائی ہوئی دیوار کی طرح انشاءاللہ پہلے بھی تھے, آج بھی ہیں, اور آج کے بعد بھی ہوں گے. یہ جو جنگ تھی نا رضا صاحب, یہ احزاب کی جنگ تھی, اور اس جنگ نے ہماری قوم کو یکجا کر دیا, ایک مٹھی میں پرو دیا, اور بالآخر ہم نے اپنے سے کئی گنا بڑے دشمن کو نہ صرف شکست فاش تھی بلکہ اس بات کے اوپر مجبور کر دیا کہ وہ ہمارے ساتھ امن کی گارنٹی کرے. اگر وہ امن کی گارنٹی نہیں کرے گا تو ہم اس کے وجود کو ختم کر دیں گے. پاک بھارت جنگ 1965 کی, اس میں اگر ریڈیو پاکستان کا ذکر نہ کیا جائے, محترمہ نور جہاں صاحبہ کا ذکر نہ کیا جائے, جنہوں نے نوجوانوں کے جذبے بلند کیے تھے, آپ کیا سمجھتے ہیں ان کا ذکر کتنا ضروری ہے؟ رضا صاحب, آپ نے نور جہاں کی بات کی, میں مہدی حسن کی بھی بات کروں گا, میں ان تمام اس وقت کے موسیقاروں کی بات کروں گا جنہوں نے جیوے جیوے پاکستان پھر یہ پتر ہٹاتے نہیں بکتے اس طرح کے ترانے گا کے قوم کے اندر ایک طاقت, ایک جوالا مکھی بھر دی تھی, اور قوم کا ہر شخص, اس میں کوئی دوسرا راستہ نہیں ہے کہ جس کے پاس جو محاذ تھا وہ اسی پہ ڈٹا ہوا تھا. جو ریڈیو پاکستان سے منسلک تھے وہ وہاں سے نغمے گا رہے تھے, جو گراؤنڈ میں کام کر سکتے تھے وہ پٹیاں اٹھا کے نکل رہے تھے, جو پانی لا سکتے تھے وہ پانی لا رہے تھے, اور ہماری وہ مائیں, ہماری وہ بہنیں, ہماری وہ بیٹیاں کہ جو اپنے گھروں سے مسلح فوج پاکستان کے جوانوں کے لیے کھانے بنا کر اگلے مورچوں تک لے کے جاتی رہی. ایسی کئی, کیونکہ آپ کے پروگرام کا وقت کم ہے, ورنہ ایسے کئی گمنام ہمارے جو ہیروز ہیں کہ جنہوں نے اس جنگ میں اپنا کردار ادا کیا تھا, آپ کے سامنے پیش کیے جا سکتے ہیں, کہ جنہوں نے محدود وسائل میں رہتے ہوئے اپنی افواج کے ساتھ کھڑے ہوئے, صرف کھڑے نہیں ہوئے بلکہ وہ جو کر سکتے تھے وہ انہوں نے کیا. اور صاحب 1965 کی جنگ کے بعد جو امن معاہدہ ہوا تھا, کیا بھارت نے اس کی لاج رکھی؟ اچھا رضا صاحب, ہم نے جو 65 کی جنگ تھی اس میں بہترین کامیابی سمیٹی تھی. دنیا کو بھی یقین نہیں تھا, دنیا بھی نہیں سوچ سکتی تھی کہ ایک نوزائیدہ ملک جس کے پاس نہ اسلحہ ہے, نہ جس کے پاس فوج ہے, نہ جس کے پاس ابھی ڈسپلنڈ سسٹم موجود ہے, تو وہ اتنی مضبوطی اور مضبوط احساب کے ساتھ جنگ لڑ سکتا ہے. اس کے بعد انڈیا اس بات کے اوپر مجبور ہوا کہ وہ پاکستان کے ساتھ ایک معاہدہ کرے. تو اس وقت میں جو عالمی کمیونٹی ہے ان کی کوششوں سے پاکستان اور بھارت کے درمیان ایک معاہدہ ہوا تھا جس کو دنیا آج معاہدہ تاشقند کے نام سے جانتی ہے. یہ اس میں پاکستان کی طرف سے صدر ایوب خان صاحب تھے, اور انڈیا کی طرف سے لال بہادر شاستری جو ان کے اس وقت کے وزیر اعظم تھے وہ بیٹھے تھے. اور یہ بنیادی طور پہ امن کا معاہدہ تھا کہ اس کی بنیاد پہ, اور اسی معاہدے میں یہ طے ہوا تھا کہ جو فوجیں جہاں تک گئی ہوئی ہیں تو وہ واپس اپنی حدود میں جائیں گے, کیونکہ بہت ساری جگہوں پہ ایسا ہوا تھا کہ پاکستان کی جو فوج ہے وہ اندر ہندوستان کے ایریا میں وہ تو حملہ کر کے آئے تھے کہ ہم جو ناشتہ ہے وہ لاہور کے جمخانے میں کریں گے, لیکن پاکستان کی افواج جو ہے وہ کئی جگہوں پہ ہندوستان کے حدود میں چلی گئی ہوئی تھی. تو اس معاہدے کی بنیاد پہ کیونکہ امن کو موقع دینا تھا, امن کی بات ہو رہی تھی, تو اس وقت پاکستان نے بڑا دل کرتے ہوئے معاہدہ تاشقند جو ہے اس کے اوپر دستخط کیے. اور اس معاہدے کا لے کر یہ ہماری بدقسمتی سمجھ لیں کہ یہ معاہدہ امن کا معاہدہ تھا, لیکن اس کے اوپر ہندوستان نے آج تک عمل نہیں کیا. اور برِ صغیر اور یہ جو برِ صغیر کا جو پاکستان اور ہندوستان کے درمیان جو امن کے معاملات ہیں یہ ہمیشہ اس وقت سے لے کے آج تک اسی طرح چل رہے ہیں. اور یہ امن کا معاہدہ, اس میں بہت ساری چیزیں طے ہوئی تھی, لیکن جو
اہم چیز تھی وہ یہ تھی کہ امن کو موقع دینا چاہیے, امن کو موقع ملنا چاہیے. لیکن جس کو ہمیشہ ہندوستان نے اپنے پاؤں کے نیچے روننے کی کوشش کی, اور ہم نے ہمیشہ اپنے اس دشمن سے نہ کبھی غافل تھے, نہ کبھی غافل ہیں, نہ کبھی غافل ہو سکتے ہیں. وہ جب بھی آگے آئے گا اس کا جو انجام ہے وہ 65 کی جنگ والا ہی ہوگا. چاہے کبھی اس وقت تو عزیز بھٹی شہید تھے, لیکن آج ہمارے ملک کے پاس بہت سارے ایسے ہیروز موجود ہیں کہ جو بھارت کے جو منصوبے ان کو خاک میں ملانے کی نہ صرف صلاحیت رکھتے ہیں بلکہ اس کے لیے عملی اقدامات بھی کر چکے ہیں. نشان حیدر عزیز بھٹی شہید کو 65 کی جنگ میں ملا تھا. میجر طفیل شہید جو ہیں جو چونڈا کے محاذ سے لڑ رہے تھے ان کو نشان حیدر ملا تھا. اور میں سمجھتا ہوں کہ بنیان مرصوص میں جس طرح پاک فوج نے اپنا بھرپور کردار دیا, تو مجھے نہیں لگتا کہ آج کے بعد ہندوستان کبھی ایسی جرت کر سکتا ہے کہ وہ پاکستان کے 1 انچ کی طرف بھی آگے بڑھے. علامہ اللہ صاحب, میرا آپ سے آخری کوشچن ہے, یہ بتائیں کہ جو اسرائیل ہمارا روز اول سے دشمن چلا آ رہا ہے, ہم نے اس کو آج تک ماننے سے انکار کیا, کبھی مانیں گے بھی نہیں. اگر اسرائیل اور بھارت مل کر پاکستان کے خلاف مستقبل میں کوئی جنگ کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو آپ اس کا انجام کیا دیکھتے ہیں؟ آپریشن بنیاد اور مرصوص سے زیادہ خطرناک ہوگا یا کس حد تک دیکھ سکتے ہیں؟ رضا صاحب, اسرائیل ہمارا ازلی دشمن ہے. دنیا کے اندر 2 ریاستیں ہیں کہ جو ایک وین کے مطابق ہے, ایک اسرائیل ہے اور ایک پاکستان ہے. یہ کبھی بھی اکٹھے نہیں ہو سکتے. اور جہاں تک آپ نے کہا کہ اسرائیل اور ہندوستان مل کے اگر پاکستان کے خلاف کوئی لشکر کشی کرتے ہیں تو رضا صاحب وہ لشکر کشی کر چکے ہیں. وہ اب کی بار نہیں, وہ ہمیشہ جب بھی ہندوستان اور پاکستان کے درمیان لائن آف کنٹرول پر یا انٹرنیشنل بارڈر پہ کوئی کارروائیاں ہوئی ہیں تو یقینی طور پہ اسرائیل کے لوگ اس میں موجود ہوتے. اس دفعہ بھی آپ نے دیکھا کہ جب بنیان مرصوص کا موقع آیا, جب ہندوستان نے پاکستان کے اوپر جو ہے نا سویلینز کے اوپر بم برسائے, تو اس کے بعد جو اسرائیل کے کچھ, وہ تو کہتے ہیں کہ ٹیکنیکل اسٹاف تھا, لیکن کچھ کمانڈوز جو ہے وہ ہندوستان میں پہنچے, کشمیر میں ان کو رکھا گیا. لیکن بدقسمتی دیکھیں کہ ہندوستان کے لوگوں نے وہاں ایک خاتون تھی اس کے ساتھ ریپ کر دیا. اور یہ مطلب ہندوستان قابل اعتماد نہیں ہے کسی بھی لحاظ سے. لیکن جو پاکستان اور ہندوستان کے درمیان تعلقات ہیں, اگر اسرائیل اس میں پارٹی بن بھی جائے تو آج پاکستان الحمدللہ دنیا کی 7ویں بڑی سپر طاقت ہے. پاکستان کے پاس ایٹم بم ہے, پاکستان کے پاس وہ قیادت موجود ہے کہ جو جنگ لڑنے کی نہ صرف صلاحیت رکھتے ہیں بلکہ اب تجربہ بھی رکھتے ہیں. اور ہم نے دنیا کو یہ دکھا دیا, کیونکہ ہندوستان جو اپنے آپ کو چیمپئن سمجھتا تھا, ہم نے چند لمحوں میں اس کے 5 سے زائد جیٹ گرا کے, اور وہ رافیل جس کے اوپر اس کو بہت بڑا ناز تھا, ہم نے اس کو بھی گرا کے دکھا دیا کہ ہم وہ سب کچھ کر سکتے ہیں جو تم کر سکتے ہو. تم دنیا کی کوئی بھی ٹیکنالوجی لے آؤ, لیکن تم لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے پیروکاروں کو ہرا نہیں سکتے ہو, کمزور نہیں کر سکتے ہو. کیونکہ پاکستان صرف ایک ملک کا نام نہیں ہے, پاکستان ایک نظریے کا نام ہے, پاکستان ایک بقا کا نام ہے. پاکستان جو 60 اسلامی ممالک ہیں ان کا سربراہ ہے. اور انشاءاللہ یہ پاکستان اور کشمیر کی بات نہیں ہے بلکہ انشاءاللہ غزہ کے مسلمانوں کا محافظ بھی پاکستان ہے, ایران کے مسلمانوں کا محافظ بھی پاکستان ہے, اور پوری دنیا کے اندر جہاں کہیں بھی مسلمان آباد ہیں تو ان کی نظریں جو ہے وہ پاکستان کے اوپر ہیں, اور پاکستان کی جو قوم ہے ان کی نظریں جو ہے وہ عاصم منیر کے اوپر ہیں. کیونکہ عاصم منیر نے جس طرح رسپانس کیا تو دنیا کو اس نے دکھا دیا کہ کبھی بھول کر نہ آنا میری سرحدوں کی جانب, میری سرحدوں کے اوپر اب غزنوی کریں. علامہ اللہ صاحب, میرا ضمنی اور آخری کوشچن آپ سے کہ اس وقت جو آزاد کشمیر بارے میں تقریبات کا سلسلہ جاری ہے, ابھی ہم جب آ رہے تھے تو اس وقت بھی دیکھ رہے تھے کہ لوگ جوک در جوک ڈفرینٹ ایونٹس میں جا رہے ہیں. میرپور میں پروگرام ہو رہے ہیں, اس طرف جو ہو رہے ہیں, پونچھ ڈویژن میں پروگرامز ہو رہے ہیں, مظفر آباد جو کیپٹل ہے اس وقت یہاں پروگرام جاری ہیں, لیپا ویلی میں ہیں, جیلم ویلی, نیلم ویلی, ہر طرف پروگرامز ہو رہے ہیں. اس جذبے کو جہاں لوگ ایک طرف آرمی چیف کے پینا فلیکسز اٹھائے ہوئے جا رہے ہیں, بچوں نے بیچز لگائے ہوئے ہیں افواج پاکستان کے جذبے کو آپ کس طرح دیکھتے ہیں؟ 1 لائنر آنسر دیجیے. رضا صاحب, اس جذبے کو کبھی کوئی شکست نہیں دے سکتا, اور کیونکہ میرا تعلق لیپا سے ہے, لائن آف کنٹرول سے ہے, اور وہاں پہ جس طرح یہ ڈیفنس ڈے منایا جا رہا ہے وہاں پہ تو آج الحمدللہ حریت کانفرنس کی جو قیادت ہے وہ بھی موجود ہے. لیپا کے اندر جو ماحول ہے اس سے ایسے لگتا ہے کہ جیسے کوئی عید کا دن ہے, اور لوگوں نے اپنے بچوں کو تیار کیا ہوا ہے, بچوں نے پاکستانی فلیگ اٹھائے ہوئے ہیں, ہر طرف جو ہے وہ ملی نغمے گائے جا رہے ہیں, اور اس جشن کو اور اس کامیابی کا جشن آج تک یہ قوم بھولی نہیں ہے. 65 ہو, 71 ہو, کارگل وار ہو یا بنیان مرصوص ہو, جو کشمیری قوم ہے وہ ہمیشہ اپنی پاکستان کے ساتھ کھڑی ہوتی ہے, اور ہم اپنے دنوں کو اتنے زبردست انداز سے مناتے ہیں کہ دنیا رش کرتی ہے کہ کیا کہیں پہ ان کے پاس بھی پاکستانی قوم جیسی قوم ہو, کیونکہ پاکستان کی قوم ہمیشہ اپنے دفاع کے لیے اور اپنے دفاع کرنے والوں کے ساتھ کھڑی ملتی ہے. علامہ اللہ وان صاحب, بہت بہت شکریہ. پاکستان ہمیشہ زندہ باد. دیجیے اجازت, اللہ نگہبان.